حضرت محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسی نورانی محفلوں کے بارے میں بڑی پیاری بات فرمائی. فرماتے ہیں کہ ہمارا ہر عمل فساد نیت کا شکار ہے. اور یہ تو بالکل ظاہر سی بات ہے کہ ہم چاہے کتنا بھی اچھا کام کریں، نفس کی شرارتیں اور شیطان کے وسوسے ہماری اس نیکیوں کی ہری بھری کھیتی کو جلانے کے لیے اس میں ریاکاری اور نہ جانے کس کس طرح کے خیالات کو ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دیتے ہیں. تو فرماتے ہیں ہمارا ہر عمل فساد نیت کا شکار ہے. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل وہی مقبول ہے جو اخلاص کے ساتھ میں کیا جائے. جس عمل کے اندر اخلاص نہ ہو، اگر بندہ پیدا ہونے سے لے کر کے 100 سال تک مرنے کے وقت تک اگر سجدے میں پڑا رہے اور اس کے دل میں اخلاص نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں ایسے سجدوں کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. حضرت سیدنا شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا والے ایسی چیزوں کو قبول نہیں کرتے جس کے اندر غیر کا دخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی حمید ہے، اس کی بارگاہ کے اندر تو ایک دم خالص مال ہی قبول ہوتا ہے. خالص اعمال ہی اللہ کی بارگاہ کے اندر قبولیت کا درجہ حاصل کرتے ہیں. تو حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں ہمارا ہر عمل فساد نیت کا شکار ہے. اور ہم ایسے اعمال کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا کون سا عمل مقبول ہے اور کون سا عمل مقبول نہیں ہے. البتہ ایک عمل ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو ضائع نہیں فرمائے گا، اور وہ عمل ہے محفل میلاد میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا. تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ کے اندر محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے. اور اس طرح کی محفلوں میں جو اجالے کیے جاتے ہیں، سجاوٹ کی جاتی ہے، تو یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہے. حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے ایک روایت کو نقل فرمایا کہ حضرت سید احمد کے یہاں مہمان تشریف لائے، انہوں نے صرف خدا کی رضا کے لیے 70 چراغ روشن فرمائے، 70 شمعوں کو روشن کیا. تو وہ آنے والے وہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے جب اس قدر روشنی دیکھی تو کہا کہ اے سید احمد اتنا زیادہ تم نے خرچہ کر دیا، یہ فضول خرچی ہے، اتنا خرچہ تم کو نہیں کرنا چاہیے. حضرت سید احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں نے ان کو اللہ کے لیے نہیں روشن کیا ہے، کسی اور ارادے سے روشن کیا ہے، تو پھر تم ان کو بجھا کے دکھا دو. اب سارے وہ فقراء کرام کی جماعت تھی، وہ چراغوں کو، ان شمعوں کو بجھانے کے لیے جب کوشش کرنے لگے، کوئی شمع بجھتی ہوئی نظر نہیں آئی. تو فرمایا کہ یہ شمع اگر میں نے لوگوں کے لیے جلائی ہوتی تو بجھ جاتی، یہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے جلائی ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے جو چیز روشن کی جاتی ہے وہ بجھا نہیں کرتا کرتی. اب حضرت سید احمد جب سوئے، پہلے تو یہ فقراء کرام ان کی بارگاہ میں آئے اور یہ واقعہ پیش آیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 کافروں کو ان کے ہاتھوں پر اسلام کی دولت نصیب فرمائی. اب جب خواب میں سوئے تو دیکھا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ تم نے ہماری رضا کے لیے 70 شمعوں کو روشن کیا، ہم نے اس کی برکت سے 70 کافروں کے دلوں کے اندر ایمان کی روشنی پیدا فرما دی. تو جب اللہ کی رضا کے لیے جب کوئی کام کیا جاتا ہے اس کا نتیجہ یہاں پر بھی ظاہر ہوتا ہے اور آخرت میں تو انشاءاللہ ظاہر ہوگا ہی. تو اس طرح کی محفلیں جو سجائی جاتی ہیں بڑی برکتیں ہیں. اور یہ جو موسم چل رہا بھی محفل میلاد کا موسم، جگہ جگہ اہل محبت اپنی محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے محفل میلاد اور مختلف شکلوں کے اندر اس طرح کی مجلسوں کا انعقاد کر رہے ہیں. اور ہم اور آپ کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ساری کائنات کا خالق عالم ہے، ساری کائنات کا مالک ہے،
اس نے جب اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تو کتنا اجالا فرمایا تھا. روایتیں آپ پڑھ کے دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر کیسی روشنیاں پیدا فرمائی اور کیسے اجالوں کا سما پوری کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ظاہر فرما دیا تھا, اور کیسے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو جھنڈے لے کر کے بھیجا تھا. ایک روایت کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام ولادت کی صبح کے اندر آئے اور ایک جھنڈا مشرق کے اندر گاڑا, ایک جھنڈا مغرب کے اندر گاڑا اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پہ گاڑ دیا. تو اس قدر اہتمام خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی آمد پہ فرمایا, تو ہم اور آپ کیا کرنے والے. روایتیں آپ پڑھ کے دیکھیں, اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد پر ایک صحابیہ کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا, میں حضرت آمنہ کے مکان میں موجود تھی, ایسا لگ رہا تھا کہ ستارے حضرت آمنہ کے مکان کی طرف جھک آئے ہیں اور لگ رہا تھا کہ حضرت آمنہ کے مکان پہ یہ ستارے گر پڑیں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی روشنیوں کا اہتمام فرمایا کہ ستاروں کو حضرت آمنہ کے مکان کی طرف مائل فرما دیا تھا. تو اگر ہم اور آپ ایسے موقعوں پر کچھ اہتمامات کرتے ہیں تو یہ تو ہماری محبت کی دلیل اور ہمارے ایمان کی نشانی ہے یہ تو. اور اس حوالے سے آپ روایتیں پڑھ کے دیکھیں, حضرت علامہ ابو القاسم سوئیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 ایسے موقع آئے ہیں کہ ان 4 موقعوں پر شیطان چیخ کر کے رویا ہے. یعنی شیطان کو جب بھی تکلیف ہوتی ہے وہ تو رونا ایک الگ بات ہے, لیکن 4 ایسے موقع بھی آئے ہیں کہ شیطان چلا کر کے رویا ہے. یعنی اس کو اتنی زیادہ تکلیف ہوئی ہے کہ وہ چلا کر کے رویا ہے. فرماتے ہیں کہ پہلا موقع جب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود کر دیا گیا تو چلا کر کے رویا تھا. دوسرا موقع جب اسے جنت کے اندر پہلے وہ رہتا تھا, پھر اسے آسمانوں سے زمین کی طرف ڈھکیلا گیا تب وہ چلا کر کے رویا تھا. اور تیسرا موقع جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور بنا کر رحمت بھری سورہ فاتحہ کو نازل فرمایا تھا تب بھی شیطان چلا کر کے رویا تھا, کیونکہ سورہ فاتحہ بڑی برکت والی سورہ ہے. یہاں تک ایک روایت کے اندر میں نے پڑھا تھا کہ اگر یہ سورہ فاتحہ اگر یہودیوں کو مل جاتی تو پھر وہ اپنے دین کے اندر تبدیلی نہ کرتے اور دین حق کے اوپر قائم رہتے. اگر عیسائیوں کو مل جاتی وہ دین حق پہ قائم رہتے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقدس سورہ اس امت کو عطا فرمائی ہے. تو شیطان رویا تھا یہ نورانی سورج جب نازل ہوئی تھی. اور چوتھا موقع جب میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تب شیطان چلا کر کے رویا تھا. یہ 4 ایسے موقع ہیں جب شیطان کو جو ہے وہ سب سے زیادہ تکلیف ہوئی تھی. اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جب محفل میلاد کا موقع آتا ہے تو سنی حضرات اپنی محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے جہاں خوشی مناتے ہیں وہیں پر شیطان کے جو چیلے ہیں ان کو بڑا افسوس ہوتا ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور تکلیف کا وہ اظہار بھی کرتے ہیں. کبھی اپنی تقریروں میں اظہار کرتے ہیں, کبھی اپنی تحریروں میں اظہار کرتے ہیں, اور کبھی اپنی مجلسوں میں اظہار کرتے ہیں. اور کبھی کبھی تو جو ہے وہ ان کا غصہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ محفل میلاد جب سجی رہتی ہے تو پولیس تھانے میں پہنچ کر کے کوشش کرتے ہیں کہ شیطان کے ذریعے شیطان کو خوش کرنے کے لیے اس رحمان کی محفل کو جو ہے وہ بند کروا دیا جائے. تو یہ تو بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے, اس حوالے سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. شیطان رویا تھا اور آج بھی شیطان کے چیلوں کو جو ہے وہ اس بات سے بڑی تکلیف کا احساس ہوتا ہے. اور اس حوالے سے یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ربیع الاول شریف کے اندر پیدا فرمایا. رمضان کا مہینہ بڑا برکت والا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا کیوں نہیں فرمایا؟ اسی طرح دنوں کے اندر جمعہ کا دن بڑی برکت والا, لیکن اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو پیر کے دن پیدا فرمایا. اس کے ہمارے ائمہ کرام اور ہمارے جو اکابرین ہیں انہوں نے بہت سارے جوابات دیے. ایک صاف اور سیدھا سا اس کا جواب یہ ہے, اگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اگر آپ کی ولادت باسعادت ہوتی اور جمعہ کے دن آپ پیدا ہوتے تو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اللہ کے
रसूल अलैहिस्सलाम को रमजान के महीने की वजह से जो है वो फजीलत मिली, जुमा के दिन की वजह से फजीलत मिली। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को जुमा के दिन पैदा नहीं फरमाया बल्कि पीर के दिन पैदा फरमाया और बता दिया कि सारे दिनों को जो फजीलत मिली है वो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के दम कदम से मिली है। और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को जो पैदा फरमाया तो रमजानुल मुबारक के महीने में नहीं, रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में पैदा फरमाया। और रमजान की बरकतें अपनी जगह दुनिया वालों को पता चल जाए, सारे महीने यहां तक कि खुद रमजान को जो बरकतें मिली है वो महबूब के कदमों से बरकतें मिली है। और इस हवाले से हमारे बुजुर्गों ने एक बहुत बड़ा प्यारा जवाब दिया। रबीउल अव्वल, रबी का माना होता है बहार, रबी या अरबी जबान का लफ्ज है, इसका माना होता है बहार। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इस मौसम बहार में तशरीफ लाए। असल में मामला यह है कि गुलशन तो पहले से सजा हुआ था लेकिन गुलशन में बहार नहीं थी। बहार कहां से होगी? हिंदुस्तान में जो है वो 36 करोड़ खुदा पूजे जाते थे, नाम नियाद खुदा पूजे जाते थे। रोम के अंदर झूठे खुदाओं की इबादत हो रही थी। मिस्र के अंदर न जाने किस किस की लोग पूजा कर रहे थे। और अरब के अंदर तो कभी सत्तू का खुदा पूजा जाता, कभी किसी और चीज का खुदा बना के पूज लिया जाता कि पहले पूजा कर ली और जब भूख लगी तो तोड़ करके उसी को खा लिया। और खुद खाना काबा के अंदर न जाने 360 बुतों को नस्ब करके रखा था। तो गुलशन तो पहले से आबाद था लेकिन बहार नहीं थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम रबीउल अव्वल यानी बहार के मौसम में तशरीफ लाए, यानी बहार पहले नहीं थी, अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए तो फिर बहार आ गई मौसम। तो इसीलिए आपकी विलादत बासआदत के महीने को रबीउल अव्वल शरीफ कहा जाता है। और आपकी विलादत बासआदत जो है वो बड़ी बहार लाने वाली विलादत बासआदत है। और इस हवाले से एक रिवायत और मैं कई मरतबा बयान किया हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत जिस मुकद्दस रात में हुई वो रात अल्लामा कुस्फलानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि शब कद्र से भी अफजल है। शब कद्र का माना आप लोग समझे, अल्लाह ने शब कद्र की तारीफ कुरान में फरमाया कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। वो 1000 महीने जिनमें शब कद्र न हो, उन 1000 महीनों से बेहतर ये शब कद्र है। अल्लाह ने खुद कुरान में जिस रात की तारीफ की, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि उस रात से भी अफजल वो रात है जिस रात के अंदर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। ये बात तो मैं भी बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक बात और बता दूं। विलादत वाली रात तो एक तरफ, हजरत सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो 4 बड़े इमामों में से हैं, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो खुद बयान फरमाते हैं कि जुमा की रात के अंदर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर ये हजरत अब्दुल्ला की पुश्त से सदफ़े आमना की तरफ मुंतकिल हुआ था। तो ये मेरे आका अलैहिस्सलाम के नूर के मुंतकिल होने की रात है जुमा की रात। तो जुमा की रात भी शब कद्र से अफजल है। विलादत की रात तो बहुत बड़ी बात हो गई। जिस रात में नूर मुंतकिल हुआ था, फरमाया कि ये रात भी शब कद्र से अफजल है। तो जब नूर मुंतकिल होने वाली रात शब कद्र से अफजल हो गई तो फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम की विलादत की रात तो न जाने कितनी शब कद्रों से अफजल होगी। अच्छा, अफजल होने की वजह यह है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का नूर जुमा की रात में जो मुंतकिल हुआ तो इसी इंतकाले नूर की बरकत से तो सारी कायनात के अंदर हिदायत का उजाला फैला। तो शब कद्र तो बाद में आई और बाद में जो है वो शब कद्र में जो है वो बरकतें अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो उम्मतों को अता फरमाई। लेकिन वो शब कद्र जिस महबूब को अता की गई, वो महबूब का जो नूर है वो जुमा की रात के अंदर मुंतकिल हुआ था। तो शब कद्र वैसे तो अल्लाह का कलाम कदीम है और कलाम कदीम के अंदर शब कद्र का तज़किरा मौजूद है और उसके लिए हम कोई वक्त मुतय्यन नहीं करते। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के नूर के मुंतकिल होने वाली रात जुमा की रात शब कद्र से अफजल है। इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह फरमाया। अब अल्लामा इमाम कुस्तलानी वाली बात में पेश करूं, उन्होंने जो ये फरमाया कि जिस रात में मेरे आका अलैहिस्सलाम की विलादत हुई वो शब कद्र से अफजल है। वजह उसकी बयान फरमाते, वजह यह है कि शब कद्र सिर्फ इस उम्मत को मिली, यानी शब कद्र सिर्फ मुसलमानों के लिए है, काफिरों के लिए शब कद्र नहीं है।
لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی ولادت کی رات تو ساری مخلوق کو عطا کی گئی، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، سب نے اس کی برکتوں سے فیض پایا۔ یہ ایسی مقدس رات ہے، ساری مخلوق، اور مخلوق کے اندر صرف انسان نہیں، جناتوں نے بھی فیض پایا، دریا کی مچھلیوں نے ایک دوسرے کو بشارت دی، آسمان کے پرندوں نے آپس میں ایک دوسرے کو بشارتیں دی، اسی طرح چوپایوں نے، درندوں نے بشارتیں دی کہ مبارک ہو اللہ کے رسول علیہ السلام جلوہ گر ہو گئے۔ تو اس طرح جو ہے وہ یہ مخلوق کو، ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو اس کی فضیلت جو ہے وہ شب قدر سے بھی زیادہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اگر تشریف نہ لاتے تو شب قدر بھی نہیں ملتی ہم کو، تو شب قدر تو آپ کا صدقہ ہے، آپ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شب قدر عطا فرمائی ہے، لہذا شب قدر جو ہے وہ اس سے بھی افضل میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی شب ہے۔ اور اسی طرح ہمارے بزرگوں نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی۔ ایک وجہ اور اس کی سمجھ، شب قدر کیوں افضل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر کی جو فضیلت ہے وہ قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے، فرشتوں کے نازل ہونے کی وجہ سے، تنزل الملائکۃ والروح۔ تو بتاؤ جس رات میں قرآن نازل ہو اور فرشتے نازل ہو وہ تو فضیلت والی رات ہو گئی، اور فرشتوں کے سردار، ساری مخلوق کے سردار، اور قرآن جن پہ نازل ہوا وہ خود محبوب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس رات کے اندر اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے، وہ رات ساری راتوں سے افضل کیوں نہ ہوگی؟ تو یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی کی ایسی مقدس راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی، اور ہم ایسی مقدس محفل کے اندر شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں محفل میلاد تھی۔ اب وہ کوئی ضروری نہیں کہ جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں ایسے ہی محفل میلاد ہو، وہ میرے آقا علیہ السلام کے تذکرہ اور آپ کے ذکر خیر کی محفل سجی ہوئی تھی، اسی کو ہم محفل میلاد کہتے ہیں۔ محفل میلاد کا معنی یہی ہوتا ہے جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی ولادت کو بیان کیا جائے، آپ کی سیرت کو بیان کیا جائے، آپ کی احادیث کو بیان کیا جائے، آپ کے رخ زیبا کے حسن و جمال کو بیان کیا جائے، آپ کے مقدس ہاتھوں کے کمال کو بیان کیا جائے، آپ کے قدموں کی ٹھوکر کے اندر جو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا اس کو بیان کیا جائے، یہ سب محفل میلاد کا معنی ہے۔ وہابیہ وغیرہ نے پتہ نہیں محفل میلاد کا معنی کیا سمجھ لیا، انہوں نے معاذ اللہ رب العالمین لگتا ایسا سمجھ لیا ہے کہ ہم محفل میلاد کے اندر کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایک کے بجائے چند خدا کو ماننے لگ جاتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، تبھی تو وہ لوگ جو ہے وہ اس کو شرک قرار دیتے ہیں۔ درود پاک اس کو بدعت قرار دیتے ہیں یا اس پر حرام ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں، تو انہوں نے پتہ نہیں محفل میلاد کا معنی کیا سمجھ لیا۔ محفل میلاد کا سیدھا سا معنی یہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے سر سے لے کے مقدس قدموں تک کے کمالات کو ہم بیان کریں، آپ کے بچپن کو بیان کریں، آپ کی مقدس جوانی کو بیان کریں، اور پھر آپ کے غزوات کو بیان کریں، آپ کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں، اسی کا نام محفل میلاد ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ محفل میلاد حضرت عبداللہ بن عباس کے مکان میں سجی ہوئی تھی، اور میرے آقا علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام اس محفل میں تشریف لے آئے، تو آ کر کے میرے آقا نے منع نہیں فرمایا، روایتوں میں آتا میرے آقا نے فرمایا کہ حلت لکم شفاعتی، تم نے میری محفل کو سجایا، اللہ نے تمہارے لیے میری شفاعت کو حلال کر دیا، جائز کر دیا، یعنی کل قیامت کے دن میں تمہاری شفاعت کروں گا، اتنی بڑی بشارت عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت ابو عامر کے گھر میں محفل میلاد سجی ہوئی تھی، ایک صحابی کے ساتھ میں میرے آقا علیہ السلام اس مقدس مکان کے اندر تشریف لے گئے، محفل میلاد کو جب دیکھا تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں اور اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہو رہی ہیں۔ تو اس طرح کی محفلیں اللہ تعالیٰ قسمت والوں کو ہی عطا کرتا ہے، وہ ہے نا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، ان کو بلایا ہی نہیں میرے آقا نے، تو وہ کہاں سے آئیں گے، اور وہ آنے کے لائق بھی نہیں ایسی محفلوں کے اندر، اس لیے کہ یہ پاکیزہ لوگوں کی محفل ہے،
گندے عقیدے والے لوگوں کی محفلیں، ایسی محفلیں نہیں جن کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہو کہ حضرت امام حسین کی جو سبیل ہے وہ تو حرام ہو جائے اور دیوالی کی جو ہے وہ پوری کچوری جو ہے وہ بالکل جائز ہو جائے. تو ایسے جو ہے وہ ناپاک لوگوں کے لیے ایسی پاکیزہ محفلیں نہیں ہوا کرتی ہیں. اور اس دور کے اندر اہل سنت و جماعت کو بڑا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. ہوشیار رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں بھی آ رہا ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ چھپ جاؤ کہیں جو ہے وہ ہم کو جو ہے وہ کہیں پکڑ کر کے نماز روزے کے لیے نہ لے کر کے چلا جائے. اتنا ہی نہیں بلکہ ہوشیار رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا ایمان بھی بچائیں اور اپنے ساتھ والوں کے ایمان کے بچانے کو بھی کوشش کریں. کیونکہ جب وہ بہکانے کے لیے آتے ہیں تو آپ کو یہ آ کر کے نہیں کہتے کہ میلاد شریف کرنا ناجائز ہے. وہ آپ کو اللہ رسول کی باتیں اور دین کی باتوں کے نام کے اوپر لے کر کے جاتے ہیں. اور پھر اس کے اندر آپ کہو گے کہ نہیں ہم تمہارے ساتھ میں نہیں آئیں گے, تم نیاز نہیں کھاتے ہو. بولے لاؤ ہم لوگ نیاز کا کھانا بھی کھاتے ہیں, وہ نیاز کا کھانا بھی کھا لیں گے. آپ لوگ کہو گے کہ تم لوگ جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ علم غیب کو نہیں مانتے ہو. وہ کہیں ہم بالکل مانتے. یعنی جو جو تم کہو گے سب مانتے چلے جائیں گے. ایک دم بالکل جو ہے وہ RSS والا طریقہ ہے ان لوگوں کا. وہ بھاجپائی انداز کے اندر لوگوں جو ہے وہ کڈنیپ کرتے ہیں. لہذا ایسے دور کے اندر ایسے بدعقیدہ لوگوں سے اپنے ایمان کو بچانا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایسی محفلوں کو سجانا, یہ لوگ بخاری وغیرہ کا بڑا حوالہ دیتے ہیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد حضرت ابو العالیہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, یہ جو آیت کریمہ ہے اس آیت کریمہ کا معنی کیا ہے؟ اس آیت کریمہ کا ایسا معنی بیان کیا کہ میلاد مصطفیٰ پورے طور پر ہماری نگاہوں کے سامنے آ گیا. فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی جماعت کے اندر اپنے حبیب کے کمالات اور اپنے حبیب کا تذکرہ فرماتا ہے. کہ یہی تو محفل میلاد ہے. اللہ تعالیٰ ذکر فرمائے اپنے محبوب کا اور فرشتوں کی جماعت کے اندر ذکر فرمائے. قرآن کی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام بخاری کے استاد حضرت ابو العالیہ یہ بیان فرماتے ہیں. اسی طریقے سے آپ روایتوں کو کھنگارے, میں تو بہت ساری روایتیں مختلف موقعوں پر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا, چیدہ ان میں سے کچھ روایتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو اس طرح کی روایتیں باقاعدہ موجود ہیں اور نظر آتی ہیں, لیکن ایمان کا چشمہ لگا کے اگر بندہ دیکھے تو نظر آتی ہے. اور اگر جو ہے وہ گنگوہ کا یا تھانہ بھون کا یا دیوبند کا جو ہے وہ چشمہ لگا کے بندہ جب اس طرح کی روایتوں کو دیکھتا ہے تو اس کو نظر نہیں آتا اس کو, کیونکہ اس کے دل کے اوپر جو ہے وہ اندھا پن چھا جاتا ہے اور اس کی بصیرت جو ہے وہ بالکل کھو کر کے رہ جاتی ہے. تو اس طرح کی روایتیں باقاعدہ موجود ہیں کتب احادیث, کتب سیرت وغیرہ کے اندر. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس شان جو میں نے قرآن مقدس کی بھی آیت کریمہ تلاوت کی, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تحقیق کہ تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب. بے شمار مفسرین نے اس آیت کریمہ کی جب تفسیر لکھی تو فرمایا کہ تمہارے پاس نور آیا, نور سے مراد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو نور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے آنے کا ذکر قرآن مقدس کے اندر نور کے ذریعے فرما رہا ہے, اور اسی لیے ہم ان نورانی محفلوں کے اندر نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں. اب اگر نور کی بات میں چھیڑ دوں تو پھر وہ بڑی تفصیلی گفتگو ہو جائے گی. اللہ نے کب اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا اور پھر نور کیسے پشتوں سے منتقل ہوتا ہوا آیا, اور پھر وہ نور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں کیسے پہنچا اور حضرت عبداللہ پھر حضرت آمنہ تک کیسے آیا. ایک روایت کے اندر یہاں تک آیا ہے کہ جب یہ نور حضرت عبداللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والد محترم کی پیشانی کے اندر جگمگانے لگا تو جس راستے سے آپ گزرتے تھے عورتیں اپنا دل تھام کر کے رہ جاتی تھی, اور کئی عورتوں نے تمنا کی عبداللہ اتنا مال لے لو لیکن ہمیں قربت کا موقع دے دو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے والد کو ایسا چنا تھا, ایسی پاکیزگی تھی, کبھی کسی غیر عورت کی طرف اس جہالت کے ماحول کے اندر بھی انہوں نے نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مقدس نور حضرت عبداللہ سے جب حضرت آمنہ کی طرف منتقل ہوا, ان نور کے ایسے معجزات ظاہر ہوئے. حضرت آمنہ نے ان کو مختلف موقعوں پر بیان فرمایا. بیان فرماتی ہے کہ نور جب میری نگاہوں کے سامنے روشن ہوا ولادت کے وقت میں تو میں نے اس نور کی روشنی کے اندر شام کے محلات کو دیکھ لیا تھا.
یہ اس نور ہی کا کمال تھا کہ حضرت آمنہ نے اس نور کی روشنی کے اندر شام کے محلات کو دیکھ لیا تھا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کا تذکرہ اعلیٰ حضرت سرکار نے پورے قصیدے کے اندر فرمایا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. خود جو ہے وہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں چاند سورج اور ستارے نور کی خیرات لینے کے لیے حاضر ہوا کرتے ہیں. اور اس طرح کی محفلوں کے اندر تو نور برستا ہے اور دیکھنے والے دیکھتے ہیں. حضرت سید دیدار علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ محفل میلاد میں بیان کر رہے تھے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کھڑے ہو گئے. پوچھا گیا کہ کیا بات ہے؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام محفل میں تشریف لے آئے. اور خود حضور برہان ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور اعلیٰ حضرت سرکار کے خلیفہ ہیں. اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے ہیں محفل میلاد میں. برہان ملت کی آنکھ لگ گئی. اعلیٰ حضرت سرکار منبر سے اتر کر کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. لوگ سمجھ نہیں پائے. جب برہان ملت نے اپنی نگاہوں کو کھولا، پوچھا گیا کیا بات ہے؟ کہا میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا خواب میں دیدار کر رہا تھا. اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا میں بھی دیدار کر رہا تھا بیداری کے عالم کے. تو ایسی محفلوں میں جب محفل میلاد سجتی ہے تو میرے آقا تشریف لاتے ہیں، لیکن یہ ان کی مرضی ہے. جس محفل میں چاہے تشریف لے آئیں اور جس محفل کے اندر چاہے تشریف لے جائیں، میرے آقا علیہ السلام کی مرضی پر ہے. اور اگر میرے آقا علیہ السلام پر نفس نفیس تشریف نہ بھی لائیں، لیکن آپ کے نور کا اجالا ایسی محفلوں میں ضرور پہنچتا ہے. کوئی محفل ایسی محفل نور سے محروم نہیں رہتی ہے. اور میرے آقا علیہ السلام تو وہ نور کا خزانہ ہے. جب آسمان کا جو سورج نکلتا ہے تو جھوپڑی کے اندر اگر معمولی سوراخ ہو تو وہاں پر بھی گھس کے اپنی روشنی پہنچا دیتا ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے محبت کے دروازے جن دلوں کے اندر کھلے ہوئے ہیں، اس آفتاب رسالت کا اجالا جو ہے ان دلوں کے اندر کیوں نہیں پہنچے گا؟ تو ایسی محفلوں میں پہنچتا ہے. اور ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نورانیت ایسی محفلوں کے اندر جلوہ افروز ہوتی ہے.